وہ جس 17 دن ہوئے شادی اور مسیح ہے 17 دن شادی ہے، مسلمان سر ایسا دیا، دشمن نے سر اٹھایا ماں کی طرف اہانت، ماں نے سر واپس دیا، کہا جو دیتے ہیں وہ لیتے ہیں۔ اب یہ کون سی بات، یہ وادی کون سی ہے؟ جانے وہ تو زندگی گزر گئی امام حسین کی مجلس سنتے سنتے، نہیں نکل رہی جہاں سے، اللہ کہ کہیں مشکلات سے ہوئے، وہ مشکلات کو طے کریں گے تو پھر ماں رہے تو اللہ چاہیے۔ فرماتی ہے کہ میں نے جمال کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا۔ اب یہ جمال ہم کب دیکھیں گے اپنی زندگی میں؟ یہاں امام کو سمجھنا عزیزان محترم بہت ضروری ہے۔ امام کون ہے جو کربلا آیا ہے؟ اور یہی بات جو ہے وہ سب کو سمجھانے کی ضرورت ہے، خود بھی سمجھے دوسروں کو بھی سمجھائیں، اور اسی سے پتہ چلے گا کہ امام حسین کسی گروہ یا فرقے کے نہیں ہیں۔ امام حسین انسانیت کی بقا کے لیے آئے، انسانیت کی بقا۔ دو مفہوم ہے جو کربلا کے اندر موجود ہے۔ استاد حکیم فرماتے تھے کہ دو مفہوم ہے، ایک مفہوم انسان ہے، ایک مفہوم انسانیت ہے، دونوں الگ الگ ہیں۔ کہا انسان وہ ہے جو گلی کوچوں میں گھوم رہا ہے، سرگرداں ہے، پریشان ہے، یہ انسان ہے۔ انسانیت کتابوں لائبریریوں میں چھپی ہوئی ہے۔ یہ دونوں مفہوم کربلا میں، ایک سرگرداں ہے، دنیا، خواہشات، پوسٹ، ڈیزگنیشن، جان کا خوف، مال کا خوف، یہ انسان ہے۔ دوسری انسانیت نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، انسانیت ہے۔ اوج کمال پر کتابوں کو نہیں، کتابوں کو جلا بخشی حسین۔ آج دنیا کی کتابیں لکھنے والے، بولنے والے، پڑھنے والے تھک ہی نہیں رہے۔ 1400 سال ہو گئے، حسینیت تازہ سے تازہ تر ہوتی جا رہی ہے۔ کیا ہے انسانیت؟ یہی چیز اگر آج معاشرے میں نہیں ہے تو پھر آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ ہم امام حسین کے ماننے والے؟ اگر آج مجلس انسانیت نہیں بکھیر رہی یا انسانیت کی طرف دعوت نہیں دے رہی ہے تو پھر آپ کیسے لوگوں کو بتائیں گے کہ امام حسین بشریت کی بقا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ مشکلات ہیں، اور یہ جو ایکسٹرنل اور انٹرنیشنل اسائنمنٹ ہوتا ہے ہر سال محرم کا، یہ جو آتا ہے ایک طبقے کو فلیئر کرتا ہے، دوسرا طرف کا جذباتی ہے۔ ہم لوگ تو ویسی جذباتی ہیں، ذرا سا موقع دے دو اس کے بعد ہم اگلے بیچارے کا حال کیا کریں گے؟ ہم سمجھ ہی نہیں رہے جانے محترم، جن کا امام باپ بصیرت کو کوفہ کے اندر یہی وجہ ہے کہ دیکھیں ہمیں ہمارے مکتب کو اصل ٹیکس سے دور رکھا گیا۔ میں اور معذرت کے ساتھ میں مجھے تو پتا ہے کہ ایک نہ ایک دن میں نے تو چلے ہی جانا ہے، لیکن جانے سے پہلے جو ہے نا میں کسی کا کام اتار کے ہی جاؤں گا۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ یہ مکتب واحد مکتب ہے دنیا کا جو بشریت کو بقا دیتا ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ جانے محترم میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، چاہے جتنے بھی دنیا کے مکتب ہوں، لٹریچر ہوں، 2-3 سال 100 سالہ پرانی جو ہے وہ آئیڈیالوجی ہو، کسی کے پاس نہ مادے میں بقا ہے نہ آخرت میں بقا ہے۔ اگر آپ ظاہری طور پر سمجھتے ہیں کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں نے انسانیت کو بڑا دے دیا، اسکائی اسکریپرز دے دی، ٹیکنالوجی دے دی، یہ دے دی، کیا دیا؟ انسان تذلیل ہو رہا ہے، انسان کی قیمت ہی نہیں ہے، کتوں کی قیمت زیادہ ہے۔ آپ کے سامنے افغانستان سے کتوں کو لے کے جانے والے لوگوں کو چھوڑ دیا، کیوں؟ کیونکہ اس آئیڈیالوجی نے حیوان کو زیادہ توجہ دی انسانیت سے۔ وہ انسان کی بقا دے گا؟ نہیں دے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، کسی بھی دنیا کے مکتب کے پاس انسانیت کی ظاہری فلاح بھی نہیں ہے، صرف اس مکتب کے پاس کہ جس کا ہادی اللہ نے بھیجا ہے، جس کا ہادی اللہ بھیج رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مخلوق خالق کی ہے۔ حضرت نوح کی جب کشتی لگی اور حضرت نوح کو کہا کہ مٹی سے جو ہے وہ برتن بناؤ، چیزیں بناؤ، جب سوکھ گئے کہا توڑ دو۔ حضرت نوح کہے ہیں پروردگار میں نے اتنی مشکل سے محنت سے بنایا۔ کہا وہ جو میں نے اتنی مخلوق محنت سے بنائی تھی تم نے کہا کہ عذاب بھیج دو۔ خالق جانتا ہے مخلوق کو کیسے کمال پہ لے کے جانا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس مکتب کو، اس ممبر کو اوریجنل ٹیکس سے دور رکھا جا رہا ہے۔ اوریجنل ٹیکس کیا ہے ہمارا؟ مطلب آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، آپ کو اگر آپ کو اوریجنل ٹیکس نہ پڑھایا جائے تو آپ امتحان میں کیا ہوں گے؟ فیل ہی ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ امتحان کا پرچہ تو وہی آنا ہے نا جو پیپر ہے، جو کتابیں ہیں، لیکن پڑھایا کیا؟ ٹیچر آیا ادھر ادھر کی باتیں کر کے چلا گیا۔ اب جب امتحان کا وقت آیا، سوال ہے یہ تو ٹیچر نے پڑھایا ہی نہیں تھا، تو آپ کیا بولیں گے؟ آپ ایگزامینیٹر کو بولیں گے کہ یہ تو ہمیں پڑھایا ہی نہیں؟ بولیں گے بھائی کتاب سے یہ پہلا چیپٹر ہے، دوسرا چیپٹر، تیسرا چیپٹر، کبھی کتاب کھولتے تو پتہ چلتا۔
کتاب کھلوائی نہیں گئی، کتاب نہیں کھلوائی گئی، نہ قرآن، نہ نہج البلاغہ، نہ سجادیہ، نہ ترغیب دلائی گئی۔ جو اوریجنل کانٹینٹ ہے آپ کا، اس سے دور رکھیں گے تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ وہ کیا رہا ہے معاشرے میں۔ مولا متقیان نہج البلاغہ میں بار بار کہہ رہے ہیں، صفتوں کو بیان کر رہے ہیں، رذائل کو بیان کر رہے ہیں، کیوں تم میری بات نہیں سنتے؟ کیوں نہیں سنتے؟ کبھی کہتے ہو سردی ہے، کبھی کہتے ہو گرمی ہے۔ امام المتقین کے سامنے رہتے ہوئے امام کو نہیں پہچان رہے، کیوں؟ بصیرت نہیں ہے، اور امام بار بار اسی بصیرت سے آگاہی دے رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ذرا سا کچھ ہوتا ہے، ایک کوئی کہیں کھڑا ہو کے کچھ بولنا شروع کر دیتا ہے، پوری قوم جذبات میں۔ سمجھ نہیں رہے کہ انٹرنیشنل انسٹالمنٹ ہے، ہر سال محرم میں ہوتی ہے، ہر سال۔ اس قوم کو بابصیر ہونا چاہیے۔ سب سوشل میڈیا کے مجاہد، کچھ کرنا ہے تو معاشرے میں شعور کو بیدار کرو۔ جب مراجع کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین، اب دوسرا بھڑکا رہا ہے آپ کو کھڑا ہو کے، یہ وہ ہم نے بھی نیچے وہ یہ کیا ہے؟ یہ وہ تو چاہ یہ رہا ہے کہ آپ سے توہین کروائے، کیونکہ ان کے ہاں تو ویسے بھی کچھ نہیں ہے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں عزیزان محترم، انٹرنیشنل ایجنڈے کو کب سمجھیں گے؟ ہم اپنی گردنیں کٹوا کے آپ کے ہاتھ پہ رکھے تب آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ سمجھیں دنیا کی ایجنسیاں کیا کھیل رہی ہیں آپ کے ساتھ، اور سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ بعض ہمارے دوست احباب بھی، علماء بھی، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ جب آپ دیکھیں، جب تک کوئی قوم اپنا رہبر لیڈر مشخص نہیں کرے گی نا، یہی ہوگا۔ اپنا قبلہ درست کرے، جس کا کعبہ وہ ہو جس میں علی آیا ہو۔ آپ بغیر رہبر کے لیڈر کے گھوم رہی ہے قوم۔ پھر لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ بولیں، لوگ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے۔ لوگ کہاں ٹکڑوں میں بٹے ہوئے؟ لوگ کھانا کھاتے وقت تو مرچے مسالے سب دیکھ کے کھاتے ہیں۔ ذرا سی چھوٹی چیز خریدنی ہو تو برانڈ کون سا ہے، رنگ کا ہے، پھٹے گا نہیں پھٹے گا۔ دین کے معاملے میں ارے مولانا بس کیا کریں، مولا کا ذاکر ہے، جو دل چاہے بول کے چلا جائے۔ کون آسمان سے کوئی نہیں آئے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھیں۔ اسی لیے نہیں اللہ بھیج رہا 12ویں کو، کہ جس قوم کو 2 سال کی یونیورسٹی شعور نہیں دے پا رہی، 2 مہینے کے لیے 8 دن کے لیے یونیورسٹی کھلتی ہے، صبح شام مجلسیں ہوتی ہیں، کم سے کم 60 مجلسیں تو ہوتی ہیں نا پورے 2 مہینے میں۔ آپ بھی سنتے ہوں گے، اس سے زیادہ ہی سنتے ہوں گے۔ شعور نہیں دے رہی پچھلے 15-20 سال سے، آپ مسلسل سنے جا رہے ہیں، تو وہ کہاں بھیجے خدا؟ کس کے پاس بھیجے؟ وہ بھیجے گا یار، اس کا وعدہ ہے۔ آپ میں تیار نہیں ہوں گے، وہ قوم کو اس نے قوم کو پیدا کر لیا۔ ویسے بھی قومیں پیدا ہو چکی ہیں اور تیاری کر رہے ہیں۔ ہم ابھی تک اسی میں ٹک ٹیک میں لگے ہوئے ہیں، ہماری مجاہدت ٹک ٹاک، فیس بک، ٹویٹر پہ ہے خالی۔ ہم نے کیا کیا؟ امام کو کیا دے رہے ہیں؟ بھائی بول رہے ہیں، بولنے دو۔ بیسٹ پالیسی ہے دنیا کے بڑے لیڈروں کی، کسی چیز کو دھتکارنا ہوتا ہے اس کو ویلیو نہیں دیتے۔ کچھ سیکھیں نہج البلاغہ سے۔ میں خدا نہ توہین نہیں کر رہا آپ لوگوں کی کہ آپ بولے یار مولانا ڈانٹ رہے ہیں۔ کیا کریں عزیزان محترم، صبح شام ڈرامہ آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ امام کو جواب دینا ہے۔ قوم اگر شعور و بیدار نہیں ہوگی تو کون بیدار ہوگا؟ اگنور، آگے نکلیں، آگے کی طرف بڑھیں، قبلہ درست کریں اپنا۔ ہر دین کا کوئی نہ کوئی پیشوا ہے، چاہے وہ آغا خان ہو، چاہے وہ بھوری ہو، چاہے وہ اسماعیلی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، زرتشت ہو۔ آپ مذہب سے باہر نکل جائیں، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی پیشوا ہے۔ آپ کا پیشوا کون ہے؟ آپ کس کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں؟ مشخص کریں۔ اگر مشخص نہیں ہوا تو اس ایک کے پیچھے نہیں چل پائیں گے جو پردہ غیبت میں ہے۔ وہاں بھی یہی بولیں گے ہماری مسجد میں امام آئیں گے تو ہم مولا امام کے ماننے والے ہوں گے۔ ہمارا تو یہ حال ہے، ایک تنظیم کہتی ہے ہماری طرف، دوسری تنظیم ہماری طرف، ایک امام بارگاہ ہماری طرف، ایک مدرسہ کہتا ہے ہماری طرف۔ اب کوئی دل پہ نہ لے لے میری باتوں کو۔ صلوات بھیجتے محمد وعلى محمد۔ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے، اپنے ادھر ادھر آپ کے گھڑے وڑے بنے میں ان کو نہ توجہ نہیں دیں آپ۔ ایک بس رہبر، اس کو فالو کریں، اس کے لب مسکرا رہے ہیں مسکراؤ، وہ تحدید کر رہا ہے خوش ہو۔ نشاط کا دور ہے تشیع کا، یہ تشیع کو خوف نہیں ہونا چاہیے اس ٹائم۔ کیوں؟ آئیے قرآن کی طرف، سورہ انعام، چند گزارشیں اور آپ سے التماس سے دعا۔ پروردگار حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کو پروردگار نے ملکوت دکھایا۔ کیا کہا؟ ہم نے ابراہیم کو ملکوت دکھایا۔ ملکوت کیا ہے؟ وہ جو حقیقت ہے، جو زمین آسمان کی حقیقت ہے، وہ زمین آسمان کا حضرت ابراہیم کو ملکوت کیسے دکھایا؟ قرآن آیت آیت ٹریول کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے اپنے ابھی سے مراد وہی ان کے جو چچا حاضر تھے، وہ کیا کہا؟
آپ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، میں بتوں کی پوجا نہیں کروں گا۔ یعنی کیا؟ یعنی اللہ کا جس کو شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، حضرت ابراہیم اس کے مقابلے میں محاجہ کر رہے ہیں، یعنی کھڑے ہو گئے کہ میں اس بتوں کی پوجا نہیں کروں گا۔ باقی آپ نے قرآن میں سنا ہوا ہے ماشاءاللہ کہ جیسے یہ لوگ ایک دن باہر نکلے تو حضرت ابراہیم نے سب کو توڑ دیا اور جو سب سے بڑا تھا اس کی گردن میں لٹکا دیا۔ اب انہوں نے کہا کہ یہی ہے، کہا یہ کہا اس سے پوچھو، کہا اس سے کہاں سے پوچھیں؟ کہا کہ جو یہ نہیں بتا سکتا اس کو تم نے رب بنایا ہوا ہے۔ یعنی ٹیکنیکل لاجیکل مارا ہے حضرت ابراہیم نے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کو بھی لاجیکل مارنا ہے، لاجیکل دے، عقل دلائل کے ساتھ دے، اور ظاہر ہے حضرت ابراہیم کہتے ہیں نکلے۔ حضرت ابراہیم یہ پہلا ڈیفینڈ تھا، یعنی صنم قدوں بت قدوں کو پیچھے کر کر حضرت ابراہیم آگے نکلے۔ پھر کیا دیکھا؟ ایک ستارہ آسمان پہ روشن ہوا، کہا یہ رب ہے، پھر وہ تھوڑی دیر میں ڈوب گیا۔ کہا کہ یہ رب نہیں ہو سکتا جو ڈوب جائے، یہ رب نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک قوم جو اس کو پوجا کر رہی تھی، انہوں نے آگے بڑھے، دیکھا کہ چاند اپنی روشنی کے ساتھ بہت مہک رہا ہے، کہا کہ یہ ہو سکتا ہے رب؟ کہا کہ نہیں، یہ بھی غروب ہو گیا، جو غروب ہو جائے وہ رب نہیں ہے۔ اور آگے نکلے تو دیکھا کہ سورج، کہا یہ تو بہت بڑا ہے، یہ تو بہت روشن ہے، یہ تو رب اکبر ہو سکتا ہے۔ کہا کہ نہیں، یہ بھی ڈوب گیا۔ کیا کہا ان سے؟ کہا کہ جو ڈوب رہا ہے وہ رب نہیں ہو سکتا، یعنی جو چیز بھی گر جائے اور تم اس کی طرف بڑھنا شروع کرو۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ انسان کا اپنا قلب ہے۔ انسان اپنے دل کی پوجا کرتا ہے اور دل ڈوب جاتا ہے، تو کیا ڈوبے ہوئے دل کی پوجا کرے انسان؟ یہ خواہشات جو ابھرتی ہے اسی ستاروں کی طرح ہے جانے محترم۔ یہ چیزیں ابھرتی ہیں، کبھی ڈیزگنیشن، کبھی پوسٹ، کبھی شہوت، کبھی مال کی محبت، کبھی دنیا کی محبت ابھرتی ہے مگر ڈوب جاتی ہے۔ تو کیا اس ڈوبی ہوئی شخص کی انسان پوجا کرے گا، اس کے پیچھے چلے گا؟ نہیں۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میں اس کے جلووں کو دیکھوں کہ جس کے چہرے کی وجہ سے ہر چیز وجود میں ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی نور ہے زمین اور آسمان کا۔ اب جب انہوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو حضرت ابراہیم، قرآن کی آیات ہیں سورہ انعام، کہتے ہیں کہ مجھے کوئی خوف نہیں ہے، اور جن کو تم اپنا رب مانتے ہو یہ مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ یہ پیغام ہے حضرت ابراہیم کا کہ تم جن کو، اب آج دنیا، اس زمانے میں لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے، چاند، آج سورج چاند ستارے کیا ہیں؟ آج دنیا کی مغربی بڑی بڑی حکومتیں یہی تو ہیں، اور کیا ہے؟ لوگ اسی کو پوجا کرتے ہیں، اسی کے پیچھے چلتے ہیں، انہی کا خوف کھاتے ہیں، کوئی پیسوں سے، کوئی خوف سے، کوئی طاقت سے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ جس کو تم خدا سمجھتے ہو وہ مجھے کوئی ضرر نہیں دے سکتا۔ ان سب سے گزر کر پھر حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ تم اللہ کا ان کو شریک ٹھہرا کر تمہیں کوئی خوف نہیں، تو تم مجھ سے تمنا رکھتے ہو کہ میں تم لوگوں سے خوف کھاؤں؟ خوف تمہیں ہونا چاہیے۔ اتنا ریزسٹ کر 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 کہ جب ان سب مراحل کو طے کیا تو خدا کہتا ہے کہ میں نے ابراہیم کو اپنا ملکوت دکھا دیا۔ ہمیں بھی توڑنا پڑے گا یہ سب، یہ سارے ستارے، یہ ساری چمک، یہ سارے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ دنیا کا خدا ہیں، خب ان کے مقابلے میں آپ کو آنا پڑے گا اجداد محترم۔ جب آپ آئیں گے تو پھر امام خمینی بنتا ہے۔ کیوں بڑی بڑی حکومتیں جھک گئی، طاقتیں تھیں، ہیں، اپنے آپ کو سمجھتی رہی، ایک شخص کیوں جب گرائے گا تو خدا بھی اس کو پھر ملکوت دکھائے گا۔ اور یہی کہا نا تھا، جب کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ باہر نکل آئیں، باہر نکل آئیں، اگر لوگ مر جائیں تو کیا ہوا؟ کہا کہ اگر امام کہے تو پھر کیا ہوگا؟ آج اسی سسٹم نے دنیا کو ہارڈ ٹائم دکھا دیا نا، اکھاڑ پھینکا ساری۔ ویسے لوگوں کو میرے سے اکھاڑ پھینکنے سے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے، صلوات بھیجتے محمد وعلیہ وسلم۔ عزیزان، راستہ یہی ہے، یہ عزاداری۔ اس لیے امام خمینی کہتے ہیں کہ مارچے داری مزماؤ محرم اور سفر است۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے محرم اور سفر کی وجہ سے ہے، یہی بلند کرتی ہے، یہی پرواز دیتی ہے۔ اور دشمن بھی کرتا ہے، کسی کو خراب کرو، انگیج کرو، طاقتیں چھوٹے چھوٹے سے چٹکلے دے کر پوری مجلسوں کو لے جاؤ۔ کیوں لے جاؤ؟ جو ہدف ہے وہ بیان کریں عزیزان محترم۔ بہرحال روز قیامت میں ہمیں بھی ان سفر کو طے کرنا ہے،
ہم بھی تو اس ملکوت کو دیکھیں. امام حسین علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد امام نے وہ ملکوت خود نہیں دیکھا، دنیا کو دکھایا. کہا کسی بھی زمانے میں کسی بھی مکان میں اگر تم پہنچ گئے تو یہ ملکوت تمہیں بھی دکھایا جائے گا. آسان تھوڑی ہے کچھ دے دینا، لیکن جب تک آپ اس ملک سے باہر نہیں آئیں گے اس وادی میں جہاں امام لے کے آنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، جب تک ملکوت نظر نہیں آئے گا. دنیا ایسی ہے، دنیا تو اپنی طرف کھینچتی ہے. انسان گرفتار ہے اس وادی کے اندر. انسان بعض اوقات باہر بہت اچھا ہوتا ہے، سڑکوں پہ بہت اچھا ہے، مسجد میں بہت اچھا ہے، امام بارگاہ میں بہت اچھا ہے، یوں کر کے بھی مل رہا ہے، تعریفیں کر کے نہیں تھک رہا. گھر جاتا ہے اخلاق کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. ماں باپ کے سامنے، زوجہ کے سامنے، اولاد کے سامنے، معاشرہ ایک اینگل سے آپ ایک تصویر بنائیں اور اس میں صرف ایک ہی رنگ ڈال دیں. جو بھی دیکھے گا بولے گا تصویر پوری نہیں ہے بھائی، تصویر میں باقی رنگ بھی تو بھرو. ہم صرف ایک ہی رنگ بھرنے کے چکر میں